دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام صبا ہے۔ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے میری زندگی میں عجیب تبدیلیاں ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں تقریباً 22 سال کی ہو چکی تھی، لیکن میں اپنی زندگی سے بہت ہی زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ماں باپ کو ہمیشہ لڑتے ہی پایا تھا۔ کوئی دن بھی میرا ایسا نہیں گزرا تھا جس دن ہمارے گھر میں بالکل بھی لڑائی نہ ہوئی ہو۔ میرے ماں باپ کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ لڑتے رہتے تھے، اور انہی لڑائی جھگڑوں میں میں جوانی کی دہلیز پر قدم بھی رکھ چکی تھی، لیکن میرے ماں باپ کی توجہ میرے پر بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے گھر سے باہر نہیں آنے جانے دیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں آیا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس قدر اچانک بدل جائے گی۔ میں اس طرح کے ماحول سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا میں کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں صرف سکون ہی سکون ہو، لیکن میں کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اماں مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب میری شادی ہو جاتی، لیکن شاید ابھی اس میں کچھ وقت لگنا تھا۔ میری گلی میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا جس سے میری کافی حد تک دوستی ہو چکی تھی۔ میں ایک دن اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ میرے پاس وہی لڑکا آیا اور مجھ سے کہنے لگا، جلدی چلو، تمہاری ماں بہت زیادہ بیمار ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئی، اور مجھے لگا کہ شاید ابا نے اماں کو آج پھر سے مارا ہوگا، کیونکہ اکثر غصے میں آ کر ابا اماں کو مار دیا کرتے تھے۔ اس لڑکے کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ وہ لڑکا مجھ سے کہنے لگا، میں تمہاری ماں کو ہسپتال چھوڑ آیا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے اسے کہا کہ پلیز مجھے جلدی سے میری ماں کے پاس لے چلو۔ وہ مجھے رکشے میں بٹھا کر میری ماں کے پاس لے جانے لگا۔ ہسپتال ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی 10-15 منٹ کا رستہ تھا۔ جیسے ہی رکشہ ہسپتال کے آگے سے گزرا، وہ لڑکا مجھے ہسپتال میں لے جانے کی بجائے کہیں اور ہی لے کے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، ہسپتال تو پیچھے رہ گیا ہے، تم مجھے اب کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے محلے میں ہی رہتا ہوں، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں تمہاری اماں کے پاس ہی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ لڑکا مجھ سے کہنے لگا، میں تمہارے گھر کے سارے حالات سے واقف ہوں کہ تمہارے ماں باپ کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی، میں تمہارا ہی فائدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں پھر سے بہت زیادہ حیران رہ گئی کہ وہ میرے گھر کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہے۔ پھر اس لڑکے نے رکشے کو ایک گھر کے آگے جا کر روک دیا۔ میں حیران ہو رہی تھی کیونکہ یہ رکشہ ہاسپٹل کے باہر نہیں بلکہ ایک بہت بڑے گھر کے باہر رکا تھا۔ وہ گھر بہت ہی زیادہ بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ اس گھر کے اندر سے 2-4 عورتیں باہر نکلی جو کافی بڑی عمر کی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھا، لیکن مجھے تب صرف اپنی ماں کی فکر تھی، اس لیے میں نے اس لڑکے کی طرف زیادہ غور سے نہیں دیکھا۔ لیکن جب اس نے رکشے کو ایک گھر کے آگے روکا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکا مجھے کسی گھر میں لے کر آ گیا تھا، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی یہ کون ہے اور کس کا گھر ہے۔ ان عورتوں کے چہرے میک اپ سے بھرے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شادی میں جانے لگی ہوں، اور انہیں دیکھ کر معلوم بھی ہو رہا تھا کہ یہ کوئی شریف زادیاں نہیں ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ عورتیں کہنے لگی، ارے
یہ تو بہت زیادہ خوبصورت لڑکی ہے اور اس کی تو عمر بھی بہت زیادہ کم لگ رہی ہے، اس سے تو اچھے خاصے دام ہمارے ہاتھ آ جائیں گے۔ وہ لڑکا کہنے لگا، ہاں وہ یہی لڑکی ہے جس کی میں آپ کو باتیں سنایا کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورتیں اور لڑکے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ لڑکا مجھے کہنے لگا، تم ان عورتوں کے ساتھ اندر چلی جاؤ۔ میں نے چیخ کر اس لڑکے سے پوچھا، تم نے تو کہا تھا کہ میری ماں ہسپتال میں ہے، لیکن تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میری باتوں کا جواب دیے بغیر وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ میں رونے پیٹنا شروع ہو گئی اور وہ عورتیں مجھے گھسیٹتی ہوئی کمرے کے اندر لے گئی۔ میں ان عورتوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں معلوم ہو رہی تھی، اس لیے میں نے چیخو پکار کرنا بہت زیادہ شروع کر دی اور ان عورتوں سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے کہیں بھی نہیں جانے دیا۔ آس پاس کوئی بھی گھر نہیں تھا جو میری آواز سن سکتا، بلکہ میرے ساتھ مزید برا سلوک کرنے لگی اور کہنے لگی، اگر تم نے ذرا بھی زبان اور کھولی تو ہم تیرا گلا دبا دیں گی۔ میں نے کہا، تم لوگ میرا گلا دبا دو، لیکن مجھے تم لوگوں کے ساتھ جانا پسند نہیں ہے۔ اور میں نے انہیں کہا کہ میری ماں کہاں ہے، مجھے ایک بار اپنی ماں سے ملنے دو، مجھے ان کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک عورت نے میرا گلا دبوچ لیا اور کہا کہ اگر اب ذرا سی بھی تم نے زبان کھولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا حلق تک بالکل خشک ہو چکا تھا، رو رو کر میرا بہت زیادہ برا حال ہو چکا تھا، میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ پھر مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں جا کر ایک عورت میرے پاس آئی جو کافی عمر کی لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے جوس کا گلاس تھما دیا۔ اسے پتا تھا کہ میں یہ گلاس نہیں پیوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس جوس کے گلاس کو دور پھینک دیتی، وہ میرے حالات سے واقف ہو چکی تھی، اس لیے اس نے جوس کا گلاس میرے ہونٹوں کو لگا دیا اور مجھے زبردستی وہ جوس کا گلاس پلانے لگی اور مجھے کہا کہ جلدی اس جوس کے گلاس کو ختم کرو۔ میں نے بھی اسے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ مجھے پتا تھا اس میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے، لیکن اس عورت نے میرا گلا دبوچ لیا۔ مجبوراً مجھے اس جوس کے گلاس کو پینا پڑا۔ جیسے ہی میں نے جوس کا گلاس ختم کیا، میں مدہوشی کی حالت میں جانے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو چکا ہے، لیکن مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ میں حرکت نہیں کر سکتی تھی، میں لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کچھ اور عورتیں میرے کمرے میں آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ زیورات اور میک اپ کے سامان تھے۔ انہوں نے مجھے زیورات پہنانا شروع کر دیے اور میرے چہرے پر بھی میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ کپڑے تو وہ مجھے پہلے ہی بدلوا چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے سرخ رنگ کے کپڑے پہنا دیے تھے جن میں کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر مجھے کہا گیا کہ یہاں پر انگوٹھے لگاؤ۔ نہ جانے وہ آدمی میرے انگوٹھے کہاں لگا رہا تھا، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ کچھ کاغذات تھے جہاں پر میرے انگوٹھے لگوائے گئے۔ پھر ان عورتوں نے مجھے آئینہ دکھایا اور کہا کہ دیکھو تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن مجھے تب ہوش ہی کہاں تھا، مجھے پورا بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ جب میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا تو مجھے ہوش آ چکا تھا۔ وہ کمرہ بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، یہ گھر بھی بہت زیادہ عالیشان بنا ہوا تھا، لیکن جب میں نے خود کو دیکھا تو میں دلہن کے روپ میں تھی، یعنی کہ مجھے کسی اور کے لیے سجا دیا گیا تھا، اور جو میں نے انگوٹھے لگائے تھے وہ کسی اور پیپر پر نہیں بلکہ وہ نکاح نامہ تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے کسی طرح بھاگ جاؤں، کیونکہ یہ شادی میری اپنی مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ میری زندگی اس طرح سے پلٹا کھا جائے گی، میں نے یہ بات کبھی سوچی تک نہیں تھی۔ اور وہ عورتیں ابھی تک میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی،
اب تو تجھے بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ تیرا شوہر بہت زیادہ امیر انسان ہے، وہ اس شہر کا بزنس مین ہے، تیری شادی اس کے ساتھ ہو چکی ہے اور تیرا دلہا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن میں نے ان سے صرف ایک ہی سوال کیا کہ مجھے میرے ماں باپ سے ملنا ہے۔ وہ عورتیں مجھ سے کہنے لگی کہ کل تک تیرے ماں باپ بھی آ جائیں گے، اور تجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیری شادی پر تیری ماں باپ کا ایک بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا، ورنہ ساری زندگی تمہارے ماں باپ تمہاری شادی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ تمہارے ماں باپ بہت زیادہ غریب تھے۔ تیری ماں باپ کی رضامندی سے ہی یہ شادی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اگر میرے ماں باپ کو پتہ ہوتا تو وہ میری شادی میں ضرور آتے۔ یہ کیسی شادی ہے جس میں میرے ماں باپ ہی نہیں شامل ہوئے؟ وہ عورتیں مجھ سے کہنے لگی اب زیادہ زبان مت چلاؤ، تیرا لہجہ مجھے ٹھیک کرنا آتا ہے۔ اور پھر وہ مجھے کہنے لگی تمہارا دلہا آنے والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ زیادہ بدتمیزی سے پیش مت آنا، اور ذرا بھی بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے اس کے ساتھ ذرا بھی بدتمیزی دکھائی تو وہ تیرا برا حال کر دے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر انسان ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہیں ڈوب کر مر جاؤں، کیونکہ ایسی شادی سے تو میں اپنے گھر میں ہی اچھی تھی کہ جس میں نے اپنے دلہے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں میرا دلہا کیسا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی ایسے کیوں کر دی گئی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ساری عورتیں کمرے سے باہر خود بخود چلی گئی، اور جیسے ہی میں نے اوپر منہ کر کے دیکھا تو میں آنے والے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کوئی 40-45 سال کا آدمی تھا، جس کا رنگ بھی کالا سیاہ تھا۔ وہ شخص کہنے لگا اتنے نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے تیرے باپ سے پیسوں کے عوض خریدا ہے، تو مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے جب اس آدمی کے منہ سے نکلی بات سنی، میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، کیونکہ میرے باپ نے مجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ میرا باپ شروع سے ہی دولت کا پجاری تھا۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ واقعی میرے باپ نے پیسوں کی بدولت اسے میرے حوالے کر دیا تھا، اور آج اس نے اپنی عزت کو ہی داؤ پر لگا دیا تھا۔ مجھے اپنے باپ پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص میرے قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا، لیکن میں بہت زیادہ بے بس اور مجبور ہو چکی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب میں اس کی غلام بن چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، اور اسی گھر میں اس کی دوسری بیوی بھی موجود تھی، جس کی عمر تقریباً میری ماں جتنی تھی۔ اس عورت کے 5 بچے بھی تھے جو کہ میری عمر کو پہنچ چکے تھے، یعنی کہ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں ان بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی، جبکہ میرے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ میری قسمت میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی، میں نے یہ بات کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن یہ آدمی بہت زیادہ امیر تھا۔ اس کے گھر کے باہر 4 گارڈ ہوا کرتے تھے۔ بھاگنے کا تو نام و نشان پیدا نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ شخص میرے اوپر اپنا پہرے دیے بھی رکھتا تھا۔ میں اب اس شخص کو اپنی قسمت قبول کر لیتی تو شاید یہی میرے لیے بہتر تھا۔ نہ جانے کس طرح اس آدمی کے ساتھ میں اپنے دن گزار رہی تھی۔ میں بہت مشکل سے یہاں زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ بہت ہی شفاق قسم کا انسان تھا، میری بالکل بھی بات نہیں مانتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ وہ شخص دل کا بہت زیادہ اچھا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا رابطہ کسی طور پر بھی ممکن نہ ہوا، کیونکہ میرا باپ یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے آ گئے تھے۔ شاید میرے گھر والے مجھے چھوڑ کر سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے بھی پیچھے مڑنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میرے ماں باپ نے جب مجھے بیچ ڈالا تو میں نے اب انہیں کیا کہنا تھا، اور میں نے پھر اسی شخص کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میں اب اس کافی زیادہ عمر والے شخص کے ساتھ
اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔